محترمی مکرمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں نے 2 مہینے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا لیکن مجھے جواب نہیں ملا۔ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک سوال بھیج رہا ہوں، بہت ضروری ہے۔ میرے ایک عزیز ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، ان کے متعلق آپ سے معلومات لینی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ السلام علیکم کہو تو 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو تو 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو تو 30 نیکیاں۔ صحیح بات ہے۔ کیا ہمیں اختیار ہے کہ ہم اس میں اضافہ یا کمی کر سکیں؟ کیوں میرے دوست، میرے عزیز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، تو کیا تعالی کا لفظ اپنی طرف سے لگا کر یہ سوچنا کہ مجھے اس کا زیادہ ثواب ملے گا، کیا یہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ برائے مہربانی اس سوال کا مجھے جلد جواب دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ کی مہربانی محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آپ نے سن لیا ہے۔ عام طور پر بہت سارے لوگ غلو کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ طرح طرح کے الفاظ پھر اپنی طرف سے ہی ملا کر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ڈاکٹر خالد المصلح کی اس محفل میں، ان سے یہی پوچھا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں تعالی کا لفظ اللہ رب العالمین کے بعد استعمال کیا جاتا ہے۔ لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يزيده بعض الناس ويزيدون امور اخرى، واكمل الهدي یہاں شروع ہی میں ڈاکٹر خالد المصلح حفظہ اللہ نے فرمایا کہ لم یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس کو کہتے ضرور ہیں لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ سب سے افضل طریقہ کار ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر بہترین راہ اور بہترین ہدایت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا حاجہ الى ذلك، فلا حاجہ الى ذلك، تو آپ کو یا آپ کے رشتہ دار کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ نبی کے طریقے میں ہی خیر ہے تو اس سے ہم بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائے کہ آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں، آپ کہیں کہ نہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ یہ جو الفاظ ہے یہ اضافی الفاظ ہے، تو اضافی الفاظ کو یا الفاظ کو تبدیل کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کے سینے پر اس طریقے سے ہاتھ مارا جب آپ علیہ السلام کو عبداللہ بن مسعود نے ایک دعا سنائی تحیات کی اور اس میں ایک لفظ تبدیل کر دیا۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے الفاظ کا تغیر بھی قبول نہیں کیا۔ انما يكتفي بالسلام على نحو ما جاءت به السنة، وہ اسی پر اکتفا کرنا چاہیے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت میں ثابت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء وجوابا، آغاز بھی ویسے ہی ہو جیسے کہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے اور انتہا بھی ویسے ہی ہو جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ابتداء السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ابتدا میں ہمیں یہ کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وردا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا جواب ہمیں یہ دینا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر تعالی هو لتعظیم اللہ عز وجل، لیکن یہ جو لفظ تعالیٰ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ اللہ رب العالمین کو ظاہر ہے، وہ اس کا حق ہے، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو اپنی زبان اطہر سے استعمال کیا ہے یا ہمیں بتایا ہے؟ اللہ رب العالمین تو یہ فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں اور انہی کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ہم ان نمونوں کو چھوڑ کر اگر ہم خود اختیار کریں کسی الفاظ کو
تو خدشہ اس بات کا ہے کہ اللہ رب العالمین کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ کر دے. یہ بنیادی بات سمجھنے کی کوشش کریں. لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم لا في لم يثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم التحية ولا في السلام في آپ علیہ السلام سے گریٹنگز، تحیہ یا سلام یا جو بھی الفاظ وارد ہوئے ہیں قرآن کریم میں کیا ہے؟ قرآن کریم میں سلام علیکم. تو وہاں قرآن کریم میں بھی جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں نا انہی الفاظ کو استعمال کریں ہم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لم يثبت هذا. وأيضا السلام عليكم ورحمة الله. تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو یہاں پر بھی التحیات میں بھی نماز میں بھی وارد نہیں ہے. ختم الصلاة السلام عليكم. اور اسی طریقے سے وعلیکم السلام یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی کا لفظ اضافی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ذكر تعالى في أثناء السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما وردت هذه في وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ما ورد من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہے. في ختم الصلاة ولذلك اختصر في هذا على ما جاءت به السنة ولا يزيد. ہمیں جو سنت میں آیا ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے اور اس میں نہ کمی اور نہ اضافہ کرنا چاہیے. لا في الصلاة ولا في التحية. لا فی الصلاة ولا فی التحیہ. تو صلاح کا مطلب ہے کہ نماز میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات پڑھا ہے نا عبداللہ بن مسعود کو سکھائے تھے. عبداللہ بن مسعود نے نبیو کا کی بجائے رسولوں کا لفظ استعمال کر دیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے متنبہ فرمایا تو وہی الفاظ استعمال کریں. هو الأكمل والأحسن. هو الأكمل والأحسن. هدي محمد صلى الله یہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے بہترین ہدایت کا راستہ، سب سے بہترین نمونہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے اسوہ نبی ہے. اس لیے خیر الہدی، آپ ہر جمعے کو سنتے ہیں یہ حدیث، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی منمانی کر کے نہ جانے کن کن چیزوں کا ہم اپنے دین میں اضافہ کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعالیٰ کا لفظ ثابت نہیں ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم انہی الفاظ پر اکتفا کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اور یہی دین ہے کہ جو ما آتاکم الرسول فخذوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے تمہیں روکے رک جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے آپ کو تعالیٰ کا لفظ؟ نہیں دیا تو خلاص. آپ یہ نہ کریں کہ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ افضل ہوگا. اگر یہ افضل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتاتے. اور بہت خیال رکھیں.